یاد رکھا ہے دنیا والوں، اللہ کی قسم کچھ قریب تھے جو میرے مصطفیٰ کا حسن دیکھ کے بے ایمان رہے، کچھ دور تھے آنے کا موقع ہی نہ ملا۔ سونا نبی، میں کیا عاشق کی بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم تمہارے ضرور سینے مدینے بن جائیں گے، عشق والی بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام بٹن مبارک کھولتے ہیں، رخ یمن کی طرف کر دیتے ہیں، طبیعت متل جاتی ہے۔ پیر سید دولت علی شاہ صاحب کے دیوانوں، میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ حضوری والے تھے، وہ اللہ والے ولی کامل تھے، فقیر کامل تھے، دنیا سے ان کو کوئی غرض و غایت نہیں، دنیا ان کے آل کے قدموں میں لوگ نچھاور کر دیتا ہے، دنیا کے پیچھے وہ بھاگنے والا سید نہیں تھا، رب کی قسم ولی کامل تھا، ولی کامل، بچے بولو ولی سبحان اللہ، ولی کامل تھے۔ اللہ اکبر، جب ہی ہم آتے یہاں ایسے ایسے رموز کی باتیں بتاتے جو کتابوں میں نہیں ہوتی تھی، اللہ والوں کے زبان مبارک سے ملتی تھی۔ یہ تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھو نا بھائی، ضرب یضرب ضربا تو نہیں ملتا، جب اللہ والا کوئی نگاہ کر دے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مثنوی شریف لکھی ہے، پیر سید دولت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثنوی کے حافظ لگتے تھے، خدا کی قسم جب بھی آتے تھے تو اسی فارسی میں کلام سنایا کرتے تھے، سبحان اللہ، فارسی میں کلام سنایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسے ایسے رموز، ایسے ایسے پردے اٹھاتے تھے جو ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا، پیر سید دولت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے ملا کرتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بیٹھے ہیں، فرمایا یمن سے خوشبو آ رہی ہے، یمن سے۔ حضور یمن میں کون رہتا ہے؟ فرمایا میرا ایک غلام رہتا ہے جس کا نام اویس کرنی ہے۔ بولو بولو سبحان اللہ، اویس کرنی۔ حضور وہ یہاں نہیں آتے، فرمایا بوڑھی ماں ہے، خدمت کرنے والا کوئی نہیں، بس وہ ماں کی خدمت کرتا ہے، جب اس کا دل چاہتا ہے تو میں محمد اسے دیدار کروا دوں، میں اسے کی قسم لوگ پتھر مارتے ہیں ویسے کرنے کو دیوانہ سمجھ کے، آپ فرماتے پتھر مارو، دیوانوں کے پتھر مارنا حق ہے، پر خیال کرنا چھوٹے چھوٹے پتھر مارے کرو، بڑے پتھر نہ مارے کرو۔ حضور وہ کیوں، چھوٹے پتھروں سے کیا ہے تو بڑے پتھروں سے کیا تھے؟ آپ دین کے عالم بھی تھے، محمد کی شریعت کو جاننے والے بھی تھے، پر میں لوگوں جب تم بڑے پتھر مارتے ہو تو خون نکلتا ہے، شریعت کہتی ہے خون جسم سے چل پڑے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں نے کبھی بغیر وضو سے اپنی سرکار کا نام لیا ہی نہیں۔ سبحان میں نے کبھی سرکار کا نام لیا ہی نہیں بغیر وضو کے، اس لیے مہربانی فرمایا کرو، بڑے بڑے پتھر نہ مارے کرو۔ چوراہوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے مدینے سے آنے والوں حال سناؤ، میرے محبوب آج کیسے بیٹھے، میرے نبی نے آج کھایا کیا ہے، میرے نبی نے آج فرمایا کیا ہے۔ بڑے بڑے لنگر اونٹ ذبح کرتے تھے، مدینے کے آنے والے لوگوں کو لنگر کھلایا کرتے تھے۔ کھڑے ہو جاتے ہاتھ جوڑ کے، فرمایا مدینے سے آنے والوں ذرا بتاؤ تو صحیح میرے نبی آج بیٹھے کیسے تھے، آج نبی نے جوڑا کیسا پہنا تھا، آج میرے سونے نبی کا ذکر تو سنا دو، محفلیں سجاتا تھا ویسے کرنی۔ ایک دن ماں سے کہا اما اجازت ہوئے تو میں محمد دا مدینہ ویکھاواں، نبی دا مدینہ ویکھاواں۔ پھر میں بیٹا جا پر خیال کریں، جلدی جائیں تو جلدی واپس آئیں، میری خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، شہدوں کی کچہری میں آنے والوں اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو، ماں باپ کے قدم چوما کرو، ماں باپ کا احترام کیا کرو۔ یاد رکھا ہے میری ماں جناب والا اویس کرنی کی ماں نے کہا بیٹا جلدی جائیں، جلدی واپس آئیں، تم بھی مدینے میں گئے ہو، مدینے میں جانے والوں ہر بندہ مدینے جاتا ہے پر عاشق کی منزل کچھ اور ہوتی ہے۔ عبد الرحمن جامی 17 بار حضور کے روضے پہ گئے ہیں، کتنے بار؟ 17 بار پیدل افغانستان سے چلتے چلتے، جو کہتے ہیں مدینے جاؤ کچھ نہیں ملتا، اللہ کی قسم جب عاشق جاتا ہے وہ آتا بھی تب ہے جب مدینے سے خیرات مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں میں حج کر لیتا، روضہ رسول پہ ہاتھ
جوڑ کے جب سلام کرتا تو میرے سلام کا میرا نبی جواب عطا فرماتا خوشا جامعہ تو باز آئی جامعہ اب وانجتے پھر آئی. فرمایا جب 17ویں بار گیا نا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا میں نے کہا زندگی مک گئی ہے. معلوم ہوتا ہے عاشق لوگ کہتے ہیں زندگی بھی محمد کے مدینے سے ملتی ہے, رزق محمد کے مدینے سے. سبحان اللہ. آ گئے مسجد نبوی میں. مسجد نبوی, اچھی بولو, مسجد نبوی. دیوانوں کا اپنا رنگ ہوتا ہے, دیوانوں کا اپنا رنگ ہوتا ہے. ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہے کہ لوگوں میں نے اپنے محبوب سے ملنا ہے. صحابہ نے کہا حضور آگے گئے ہوئے ہیں. کبھی مدینے کے دھولوں کو چومتا ہے, کبھی جر و دیوار کو چومتا ہے, کبھی مسجد نبوی کے ستونوں کو چومتا ہے. کہتا ہے میرے نبی بیٹھتے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یہ منبر ہے جہاں حضور کے قدم ہوتے ہیں, ویسے کرنی سر رکھ لیتا ہے. سبحان اللہ. ماں کا حکم تھا. کس کا حکم تھا؟ ماں کا حکم تھا. چلے گئے. اللہ اکبر. علمت ما کان وما یکون کی شان والے نبی آئے. فرمایا غلاموں مجھے اویس کرنی کی خوشبو آ رہی ہے. حضور اویس کو تو نہیں جانتے. ایک دیوانہ تھا, پروانہ تھا, مستانہ تھا. دنیا جناب والا پورے مدینے میں گھوم رہا تھا. کبھی روحوں کو چومتا تھا, کبھی دھوڑوں کو چومتا تھا, کبھی مسجد نبوی کے ستونوں کو چومتا تھا. فرمایا وہی تو اویس کرنی تھا جو کرن سے چل کر محمد کا دیدار کرنے آیا تھا. وہی تو تھا. حضور رہے نہیں. فرمایا ماں کی خدمت کر رہی تھی. اب ذرا سنو, اللہ کے ولیوں کے قدموں میں آنے والوں, انشاءاللہ تمہارا سینہ مدینہ بن جائے گا. ہم ایسے نہیں آتے دور دراز سے چل کے آنے والوں, ہم ایسے نہیں آئے کوئی ہم پہ شرک کا فتویٰ لگا دے مولوی کھڑا ہو کے جناب سیدوں کی بارگاہ میں گئے تھے, پیسہ بھی خرچ کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور میں تو محمد کے مدینے سے لے چلتا. سونے نبی کی بارگاہ میں جو کچھ نہیں ہے کہ اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ مصطفیٰ فرما دے پھر تو کوئی شک نہیں رہے گا نا بھائی. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے, جبہ پہنا ہوا ہے. کسی نے عرض کی حضور یہ جبہ کس کے مقدر میں ہے؟ فرمایا میرے اویس کرنی کے حصے میں. سبحان اللہ. عظمت پہ قربان ہو جائیے. اللہ اکبر. جنہوں نے عشق مصطفیٰ میں زندگی گزاری ہے رب نے ان کو دنیا پہ عزتیں عطا فرما دی. حضور جائے گا کیسے؟ فرمایا اے میرا عمر فاروق تو مولا علی. علی سیدنا تو بولو مدینہ. حضور ایک کس طرح فرمایا اے میرا جبہ لے جانا تے اویس کرنی کو پیش کرنا, کہنا میرے آقا کا فرمان ہے میری غریب امت کے لیے دعا فرما. میری غریب امت کے لیے دعا فرما. امیر المومنین عمر فاروق کا دور آیا, حج کا خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ روک دیا. فرمایا یمن والے کھڑے ہو جاؤ. یمن والے, یمنی جب کھڑے ہوئے فرمایا یمن والے بیٹھ جاؤ, کرن والے کھڑے ہو جاؤ. کرن والے جب کھڑے ہو گئے فرمایا بنو عامر کے قبیلے کے لوگ بیٹھ کھڑے ہو جائیں, باقی سب بیٹھ جائیں. بنو عامر کے لوگ جب بیٹھے رب ذوالجلال کی قسم فرمایا تم میں سے کوئی اویس بھی ہے؟ سبحان اللہ. ایک بندہ کھڑا ہوا, ستھڑ چھوٹی ہے, گردن موٹی ہے, چہرہ عجیب سا. کہنے لگا میں جناب میرا نام اویس ہے. فرمایا بیٹھ جا. عاشقوں کی یہ نشانیاں نہیں ہوتی. عاشقاں راشش نشان است بسر. عاشقوں کی 6 نشانیاں ہیں. کتنی نشانیاں ہیں؟ فرمایا آہو سر. جب ان کا سانس نکلتا ہے تو عرش عظیم پہ پہنچتا ہے. آہو سرد, چشم و تر, رنگ و زرد, اللہ والوں کی نشانیاں ہوتی ہیں. پیر سید دولت علی شاہ صاحب کے شہزادوں کو دیکھیں اور پیر سید دولت علی شاہ صاحب کے چہرہ تکنے والوں ذرا غور فرمانا, اپنے مرشد کا دیدار کرنا اور تصور میں بیٹھنا. آہو سرد, چشم و تر, رنگ و زرد, سہچے دیگر خدام. جب تم پوچھو 3 اور کیا ہیں؟ فرمایا کم خور, کم گفتن, خفتن حرام. وہ فرماتے ہیں لوگوں جب عاشق کی ٹھنڈا سانس نکلتا ہے تو عرش عظیم پہ پہنچتا ہے. ان کی آنکھیں تر رہتی ہیں اللہ کے خوف اور نبی کی محبت میں, اور ان کے رنگ پیلے ہوتے ہیں.
वो खाने के बादशाह नहीं होते, वो तो सिर्फ जीने के लिए खाते हैं, सुभान अल्लाह। जीने के लिए खाते हैं। कलाम भी बहुत कम करते हैं। जब दुनिया बिस्तर में सो जाती है, अल्लाह वाले अपने रब की याद में खड़े हो जाते हैं। और मैं बैठ जा। अब तवज्जो तलब फरमाए, दूर से आने वालों, शाहजादू की बारगाह में आने वालों, पीर सैयद दौलत अली शाह साहब की ओर से मुबारक पे आने वालों, सुनो। सैयदना उमर फारूक ने जुब्बा उठाया, मौला अली साथ हैं, यमन करन में पहुंच गए। फरमाया यहाँ को अवैस करनी रहता है। हुजूर अवैस को तो नहीं जानते, एक दीवाना है, परवाना है, मस्ताना है, सुभान ऊंट चराता है। क्या चराता है? मखलूक के खुदा रोती है तो वो हंसने लग जाता है, मखलूक के खुदा हंसती है तो वो रोने लग जाता है। पर मैं उसी अवैस की तो हम मिलने आए हैं, ढूंढने आए हैं। देखा तो अवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं, फरिश्ते ऊंट चरा रहे हैं। सलाम फेरा। सैयद उमर फारूक ने फरमाया, सरकार नाम बताओ, माशुबों का क्या नाम है? फरमाया आना अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मौला कायनात, मुश्किल कुशा, अली उल मुर्तजा, शेर खुदा ने फरमाया उमर हट, मैं पूछता हूँ। जब अल्लाह के शेर का हाथ लगा ना कंधे पे, सुभान अल्लाह, अवैस करनी खड़ा हो गया। फरमाया अब मैं बड़े बड़े हाथ देखे हैं, पर इस हाथ की लज्जत मैंने आज देखी है। आने वालों पहले तारुफ कराओ, तुम कहाँ से आए हो? फरमाया हम मोहम्मद के मदीने से आए हैं। अवैस करनी खड़ा हो गया, हाथ जोड़ के कहता है मदीने से आने वालों, पता होता तो मैं इस्तकबाल करता। अच्छा ये जो आए हो नबी करीम की बारगाह में से, सोने नबी की दाढ़ी मुबारक के अंदर सफेद बाल कितने थे? सहाबा से पूछ रहे हैं, दोनों सहाबा खामोश है। फरमाया मैं बता दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चास्ती नहीं कही तुसी, सुभान अल्लाह। वैसे करनी हुजूर के गुलामों, वैसे करनी ने कहा मैं बता दूं? 21 बाल मुबारक दाढ़ी मुबारक के अंदर सफेद थे। मौला कायनात, मुश्किल कुशा, अली उल मुर्तजा, शेर खुदा फरमाते हैं अवैस, सारी दुनिया मदीना मदीना करती है, रब की कसम देखा है, हल चलाने वाला, रेड़ी चलाने वाला मदीने का नाम आता है, दिल झुक जाता है, आंखों में आंसू आते। मौला कभी हम भी मोहम्मद का मदीना देखेंगे? अवैस तू खुश नसीब है, सारी दुनिया मदीना मदीना करती है, मदीने वाला तेरा जिक्र करता है। ये ले जुब्बा पहन और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ फरमा, सोने नबी की उम्मत के लिए। दोनों सहाबी बैठ गए, दोनों सहाबी बैठ गए। अवैस करनी ने हाथ उठा के रोज के कहा, मौला ये आम जुब्बा नहीं, ये मोहम्मद के जिस्म को लगा हुआ जुब्बा है। कुदरत अवैस जोड़ा पा, 1000 बंदे की बख्शिश कर दूंगा तेरी दुआ से। रो के कहा, मौला सफ़ें बड़ी होंगी, 120 सफ़ होगी, 80 सफ़ उम्मत मुस्तफ़ा की होगी, बड़ी तादाद होगी। आवाज़ कुदरत अवैस, जोड़ा पहन ले, बनी रबीत बनी मुजर की बकरियां बहुत तादाद में हैं, एक एक बाल के बदले एक एक उम्मती की बकरी। सुभान अल्लाह। दोनों साहबा उठे, करीब आए, ठंडा सांस निकल गया। फरमाया हुजूर के गुलामों तुम ना आते तो मैं उस वक्त तक दुआ खत्म ही न करता जब अल्लाह ताला मुझसे वादा न करता मैं हुजूर की सारी उम्मत की बख्शिश करूंगा। सुभान अल्लाह।